تو باسط صاحب، ہم نے پاکستان میں ایکسپیرینس کیا کہ بی ایل اے اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے. بھارت کسی موقع پر آ کر اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے گا یا نہیں؟ بڑا زبردست سوال پوچھا بھائی آج آپ. بھارت جب سے 11 مارچ سے واقع ہوا نا، جب جعفر ایکسپریس ٹرین کو اغوا ہائی جیک کیا گیا، تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، کہ بھارت کا سارا میڈیا جو ہے خوشیاں منا ہی رہا تھا تقریباً کہ جی زبردست واقعہ ہو گیا. تو بڑی اسپیشل پروجیکشن دی جا رہی ہے، اور یوں لگتا تھا کہ وہ بی ایل اے کو شاباش دے رہے ہیں کہ ویل ڈن، اس قسم کی ایکٹیویٹیز آپ کرتے رہیں اور ہم آپ کو شاباش دیتے رہیں گے. تو بالکل لگ رہا تھا کہ وہ ان کو امبولڈن کر رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں کہ بہت اچھا. اچھا، بے سب دوران جب پاکستان نے، ہم نے بھی آبویسلی کچھ شواہد کی بنیاد پہ، کیونکہ ہم جلد بازی نہیں کرتے ان معاملات میں، ہم بہت کیئرفل رہتے ہیں. بالکل. تو ہم نے کہا کہ جی افغانستان تانے بانے ملتے ہیں، لیکن بھارت کا بھی اس میں ہاتھ ہے. اس پہ بھارت میں بڑا احتجاج ہوا اور کہ پاکستان کو تو اندر دیکھنا چاہیے، پاکستان کے اندر پرابلمز ہیں، پاکستان کے وتیرہ ہے کہ فوری طور پہ بھارت پہ الزامات لگا دیتا ہے. حالانکہ یہ بھارت کا وتیرہ ہے کہ اگر کچھ بھارت میں ہو جائے تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے اور فوری طور پہ پاکستان پہ الزام لگا دیتے ہیں. بالکل. ابھی بھی کچھ واقعات ہو رہے ہیں جو ہم کل ذکر کریں گے بھارت میں جو اس وقت ہو رہا ہے، تو فوری طور پہ پاکستان پہ الزامات. تو یہ تو بھارت کا وتیرہ ہے. لیکن اس سارے معاملے میں جب سے یہ معاملہ شروع ہوا اور ابھی بھی اس کی بعض گشتہ میں، مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں تجزیے بھی ہو رہے ہیں، بھارت میں بھی ہو رہے ہیں، منسٹری آف ان کی جو ایکسٹرنل افیئرز ہے ادھر سے ہی بیانات آ رہے ہیں. لیکن ابھی تک بی ایل اے کی جو ایکشن ہے، ٹیررسٹ ایکشن، جس کو یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے بھی کنڈیم کیا ہے، بھارت نے ابھی تک کنڈیم نہیں کیا. یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات ہے. وہ پاکستان کا جواب ترکی بترکی دے رہا ہے کہ پاکستان جو ہم اگر ان پہ الزام لگاتے ہیں تو اس کا جواب تو ہمیں فوری طور پہ مل جاتا ہے. لیکن ابھی تک 11 مارچ سے لے کر آج کیا 21 مارچ ہے، بھارت میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ بھارت نے ایشو نہیں کی. یہ کس بات کی عکاسی کرتا ہے؟ یہ اسی بات کی عکاسی کرتا ہے جو ہم کہتے ہیں، جو ہمارے پاس شواہد ہیں کہ بھارت ہی بی ایل اے کو سپورٹ کر رہا ہے، اسی کو فنڈ کر رہا ہے، اور جتنے بھی یہ کاروائیاں ہوتی ہیں وہ بھارت کی اما پہ ہی ہو رہی ہیں. تو اس میں تو کوئی شک رہنا نہیں چاہیے کہ بھارت جو ہے شاید کتنا اچھا ہو کہ بھارت بی ایل اے کو بین کرے، جس طرح پاکستان نے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے اس طرح وہ بھی کرے. لیکن یہ کرے گا نہیں، کیونکہ آفٹر آل بہت سے بلوچ جو سو کالڈ ڈسیڈنٹس ہیں یا سیپریٹسٹ ہیں وہ بھارت میں رہتے ہیں. بہت 1-2 خواتین بھی رہتی ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ہربیار مری، رام دام بکتی، ان لوگوں کا تو ڈائریکٹ تعلق ہے اور ان کو پیسے ملتے ہیں. بیچ میں ایک ہمارا گلف کنٹری ایک برادر ملک بھی ہے جہاں سے کافی فنڈنگ وہاں سے جاتی ہے، ان کی طرف سے نہیں جاتی بلکہ وہ ایک، آپ کہہ لیجئے کہ وہ ایک شہر ہے جہاں پہ فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے سارے معاملات. تو کاش کہ بھارت جو ہے، وہ آرگومنٹ ایک کر سکتے ہیں بھارت کے لوگ کہ پاکستان نے بھی تو کبھی نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں انسرجنسی کو نہیں کنڈیم کیا، نیکسلائٹس کو کبھی کنڈیم نہیں کیا، یا فار دیٹ میٹر آج کل کے ماحول میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ خالستان کو کنڈیم نہیں کیا. لیکن خالستان نے ابھی اب تک کوئی دہشت گردی تو کی نہیں، جہاں تک دیکھنا پڑتا ہے. وہ اپنی تحریک چلا رہے ہیں، ان سے پاکستان ایگری کرے نہ کرے، لیکن جہاں دہشت گردی کا واقعہ ہوگا، جہاں انوسنٹ لوگ مارے جائیں گے، پاکستان یقیناً اس کو بھی کنڈیم کرے گا. تو بھارت انٹرسٹنگ ہے یہ کہ آپ بھارت سے توقع نہ رکھیں کہ بھارت بی ایل اے کو کسی طور بھی بلیک لسٹ کرے گا، ان کی ایکشنز کو کنڈیم بھی کرے گا. بلیک لسٹ تو بہت دور کی بات ہے، توقع رکھ ہی نہیں سکتے. چلیں آپ کچھ بات کرتے ہیں ٹرمپ کی اور طالبان کی. ان کے تعلقات میں بڑی گرم جوشی کے خواہش مند ہے صدر ٹرمپ، اور کہ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ یعنی بڑا انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہم بلکہ آپ اسی پروگرام میں ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ طالبان جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ طالبان کے ساتھ کچھ تعلقات اپنے بڑھائیں گے، کچھ ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو ہمیں بھی تھوڑا بہت پریڈکٹ کیا کہ تھوڑا پریشان ہونا چاہیے ہمیں اس معاملے میں. اچھا، اب ہوا یہ کہ 2022 میں ایک صاحب ہیں جارج گلیزمن، انہوں نے وہ ایک اپنے طور پہ افغانستان سیر و تفریح کے لیے آ گئے تو طالبان ان کو پکڑ لیا
کہ کوئی ایجنٹ ہے جی امریکن. تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بہت کوشش کی ان کو چھڑانے کی, طالبان نے سنی انسنی کر دی. تو ٹرمپ صاحب نے یہ کیا کہ جو ایڈم بولر نہیں تھے انوائے فار ہاسٹیج افیئرز, انہوں وہ کابل پہنچ گئے. کابل پہنچ کر انہوں نے جو ایکٹنگ فارن منسٹر ہیں امیر متقی, ان کے ساتھ ملاقات کر لی, اور یہ بڑی زبردست بات ہوئی. ایڈم بولر یہاں پہنچ گئے, اور ان کے کہنے پر طالبان نے, یا ٹرمپ کے کہنے پر طالبان نے جارج گلیزمن کو رہائی دے دی. بیچ میں یہ سارے وزٹ جو ہوا یا جو بھی ڈائلاگ ہوا, ٹاکس ہوئیں, اس میں قطر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. قطر نے میڈییٹ بھی کروایا, انہوں نے طالبان کو راضی بھی کیا کہ ان سے آپ بات چیت کریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا, آپ کے لیے بھی مزید راہیں کھلیں گی. اور قطر کی بات سنتے ہیں طالبان, کیونکہ قطر نے ہی یہ ہماری اس زمانے میں ہماری فیسیلیٹیشن بھی تھی جی. تھوڑا بہت ہم نے بھی کردار ادا کیا تھا. گو کہ دوحہ, طالبان کا آفس دوحہ میں تھا, قطر میں تھا, تو وہیں پہ یہ سارے ایکارڈز ہوئے 29 فروری 2020 کو. لیکن اس بار بھی قطر نے ہی فیسیلیٹیٹ کیا بٹوین دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور دا طالبان گورنمنٹ, انٹرم گورنمنٹ. اب جو ملاقات ہوئی ہے اور جو پریس میں جو چیزیں آئی ہیں خاص طور پہ افغانستان میں, اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ایک تو ٹرمپ از ناؤ کائنڈ آف اوبلائزڈ کہ جی بائیڈن کے ہوتے ہوئے تو نہیں کیا, لیکن طالبان نے ہماری بات سنی ہے. جی. گو کہ جو آغاز تھا ٹرمپ کا وہ کتنا اچھا نہیں تھا, کیونکہ انہوں نے آتے ہی طالبان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو ہم نے جو ہمارے ساری جو ویپنز ہیں, جو اکوپمنٹ ہے, وہ واپس کر دیے جائیں. جس کا طالبان نے صحیح جواب دے دیا کہ جائیں جی, اب وہ تو ہمارا مال غنیمت ہے, مال غنیمت کون واپس کرتا ہے. تو اس کے بعد ایک شروع میں تھوڑی بہت ٹینشن کے بعد اب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ حالات اس جانب جا رہے ہیں جہاں آپ کو زیادہ انٹریکشن نظر آئے گا ٹرمپ اور طالبان حکومت کے درمیان. اب اس کے ہمارے لیے اچھا پہلو بھی ہے اور نیگیٹو پہلو بھی ہے. اگر دیکھیے نا, ٹرمپ یو ایس کے اگر واقعی کوئی خدشات ہیں تو وہ آئس خراسان کے حوالے سے ہیں, القاعدہ کے حوالے سے ہیں. یہ یاد رہے کہ طالبان جو ہیں وہ آئس خراسان کے تو بہت خلاف ہیں, لیکن القاعدہ کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. تو یہ ایک ان کے ہاں ایک سلسلہ ہے. لیکن ٹرمپ آبویسلی وڈ لائک ٹو انگیج. میرا اپنا خیال یہی ہے کہ جہاں یوکرین کے دیکھیں ریئر ارتھ میٹیریلز ہیں, افغانستان میں بے شمار معدنیات موجود ہیں, بے شمار وسائل ہیں. تو اور امریکہ ٹروپس تو نہیں بھجواتا, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بگرام ایئر بیس بھی لینے کی بات کی تھی, وہ بھی نہیں ہونے والا. طالبان اس قسم کی کام میں نہیں جائیں گے, لیکن یہ ضرور چاہیں گے کہ اکنامک تعلقات آگے بڑھیں. اب انہوں نے ایک گڈ ول جسچر تو دیا ہے نا, ورچر شو کیا ہے ٹورڈز دا یو ایس بائی ریلیزنگ جارج گلیزمن. اب ٹرمپ کس طرح اس کو ریسیپروکیٹ کرتے ہیں, آیا وہ جو سفارت خانہ اس کو دوبارہ فنکشنل کرتے ہیں اور سفارتی تعلقات قائم کرتے ہیں, یہ اب دیکھنے والی بات ہے. کیونکہ یوناما کی رپورٹ بھی ابھی آئی ہوئی تھی پچھلے سال, اسی سال, تو اس میں لگتا یہی ہے کہ گو کہ یورپین یونین میں اس میں بڑے خدشات پائے جاتے ہیں, اور انہوں نے ابھی سے ہی کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں, صدر ٹرمپ, وہ طالبان کے ساتھ اپنا جو ہے تعلقات بحال کر رہے ہیں. تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پری میچور ہوگا, کیونکہ جب تک طالبان خاص طور پہ خواتین کے مسئلے پر کوئی فلیکسیبلٹی شو نہیں کرتے, ان کے کام کرنے پہ پابندی ہے, ان کی تعلیم پہ پابندی ہے, تو جب تک یہ دو پابندیاں نہیں اٹھائی جاتی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ان کے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ وہ طالبان کی حکومت کے ساتھ انٹریکشن کو بڑھائیں, یا افغانستان یو ایس کے درمیان جو اکنامک تعلقات ہیں ان کو بہتر کریں, یا پھر جو ایسٹس فریز کر رکھے ہیں امریکہ نے اور یورپین ویسٹرن دنیا نے تقریباً $7 بلین کے قریب, وہ ریلیز کریں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ اگلے آنے والے مہینوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک ونڈو ملی ہے طالبان کی حکومت کو بائی ریلیزنگ جارج گلیزمن. یہ ایک بڑا جسچر ہے, اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید ٹرمپ اور
جو ہے، اور اس میں بھارت بھی کردار ادا کر سکتا ہے، صحیح، کیونکہ بھارت کا بھی یہی انٹرسٹ ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ، وہ بھی آج کل اپنا ایک ریویو کر رہے ہیں دوبارہ اپنے تعلقات کو افغانستان کے ساتھ. تو ان کی تو خواہش یہی ہے کہ طالبان کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں تاکہ پاکستان پہ تھوڑا پریشر بلڈ ہو. صحیح. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہم نے ایک اسپیس ہم کھو رہے ہیں افغانستان میں، اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ طالبان کو آپ کھلی چھٹی دے دیں اور اپنے جو کنسرنز ہیں وہ ریز نہ کریں ٹی ٹی پی کے حوالے سے. اس میں میں ذاتی طور پہ ہمیشہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کے خلاف رہا ہوں، اور اس وقت جو ٹی ٹی پی جو کچھ کر رہی ہے ہمارے ہاں، یا باقی بھی دوسری بھی آرگنائزیشن جو کر رہی ہیں، ان کو کسی طور بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ہمارے لیے لیکن ساتھ ساتھ کمال یہ ہونا چاہیے کہ آپ جہاں آئرن فسٹ استعمال کریں، اسٹک استعمال کریں، وہاں کچھ ایسی اوپننگز بھی ہونی چاہیے کہ آپ طالبان کے ساتھ انگیج ہوں. اور یہ آپ کے لیے ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ آپ کی کاسٹ پہ بھارت کو وہاں اسپیس نہ ملے. یہ اوپننگز کی جو آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے، یہ کون سے گراؤنڈز پہ ہو سکتی ہیں؟ بہت سے. دیکھیں ہمارا تو افغانستان، دیکھیے اگر آپ افغانستان چاہے نہ چاہے، اس وقت پاکستان پہ ان کی ڈپینڈنس تو ہے. پچھلے کتنے دنوں سے ترخم بارڈر بند تھا، اب کھل گیا ہے، تو دونوں سائڈ کو نقصان ہوتا ہے. ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے آپ پشاور چلی جائیے، ایون اسلام آباد میں بھی ہمارے پہ وہ ڈپینڈنٹ ہیں. جو ہے ایک تو ٹرانزٹ ٹریڈ پہ فی الحال ڈپینڈنٹ ہیں جب تک چاہ باہر کو فلی فنکشنل نہیں کرتے. میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بہت لوگ آتے ہیں یہاں جی، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کے لیے افغانستان سے لوگ پاکستان آتے ہیں. تو ہماری میوچل ایک انٹر ڈپینڈنس ہے. تو یہ ایریاز ایسے ہیں. اور پھر ہم ایک زبان بولتے ہیں، ہم بھی پشتو بولتے ہیں، اس علاقے کے لوگ ہم دری بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی دری بولتے ہیں. کلچرل پھر ٹرائبل ہماری لنکیجز ہیں، تو ان کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے ٹو آر ایڈوانٹیج. تو میرا امید کرتا ہوں کہ کوئی اس بارے میں سیریسلی سوچ رہا ہوگا. ڈیفینیٹلی امید